یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کے واقعات یہ ہم کو درس دیتے ہیں کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی امداد کرے گا۔ ایاک نعبد ایاک نستعین، اس ترتیب کو سمجھ لیں، آپ اس ترتیب کو سمجھ لیں۔ جب آپ اس ترتیب کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر جہاں چاہو گے انشاءاللہ اللہ کی امداد آئے گی۔ لیکن اس ترتیب کو تو ٹھیک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔ دونوں تیار ہیں، دونوں ہی تیار ہیں۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کے سچے اور پختہ عقیدے کو دیکھ لیا تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ اپنا کام پورا کریں۔ جب ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے ہیں تو اللہ نے کہا تم نے بات بھی نہیں کرنی، نہیں کی۔ اب وہاں پر بیابان کے اندر اللہ نے ابراہیم کے خاندان کی کفالت کی ہے کہ نہیں کی؟ ان کی امداد کی ہے کہ نہیں کی؟ پھر اللہ نے کیسی امداد فرمائی؟ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سے مروہ بھاگ رہی ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن عرش والے نے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکال دیا۔ آپ اپنا کام پورا کریں، پھر اللہ کی مدد اترتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ آئے تو صحیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کو سمجھے، اس کی ترتیب کو سمجھے، اس کی ترکیب کو سمجھے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی رٹے رٹائے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے ان کو پڑھ لیا ہم نے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، تو اس کی گہرائی کے اندر اتر کر دیکھو کہ استعانت کا کیا معنی ہے۔ ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کو رٹے رٹائے الفاظ میں ادا نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اتنی بڑی، اتنی جامع اور اتنا بڑا اقرار ہے اللہ کے سامنے، اتنا بڑا اقرار ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب ہم 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بعد میں کسی اور سے مدد مانگے، امداد کن ہر بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن، یا عبد القادر جیلانی۔ پھر کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ اور کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ جب ہم قبروں سے، شجروں سے، حجروں سے اپنی ضروریات پورا کروانے کی کوشش کریں گے، ہر جبے والے کے سامنے، ہر دستار والے کے سامنے، ہر اونچی شخصیت کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ کی قسم ہے پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آئے گی جب ہم خالصتاً اللہ کی توحید کے لیے اس طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، ابراہیم کھڑے ہوئے، موسیٰ کھڑے ہوئے۔ ان کی امداد اللہ نے کی۔ لہذا آئیں اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے اور آئے گی۔ اللہ تو وہی ہے نا، اللہ تو وہی ہے جس نے بدر میں فرشتے اتارے تھے، اللہ وہی ہے جس نے موسیٰ کو دریا سے پار لگایا تھا، اللہ تو وہی ہے، لیکن ان کی امداد ہوئی، ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی اس کا سبب ہے، ایک ہی اس کی علت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام پورا نہیں کرتے، ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ ساڈی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔
قبول ہوگی جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس بنیادی بات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔